آداب بچوں، میرا نام اجے کمار اور آج کا ہمارا سبق ہے احسان کا بدلہ احسان۔ اس سبق کو لکھنے والے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے ذاکر حسین۔ تو آئیے سب سے پہلے ذاکر حسین کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ ان کی زندگی کے حالات کس طرح کے تھے، اس کے بعد ہم اس سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین جو کہ بھارت کے تیسرے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور پریزیڈنٹ کو ہم اردو میں صدر بھی کہتے ہیں۔ تو ان کی پیدائش 1897 کو ہوئی اور ان کی جو وفات تھی وہ 1969 کو ہوئی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قصبہ قائم گنج، ضلع فرخ آباد، اتر پردیش کے ایک معزز پٹھان خاندان سے تھا، یعنی کہ ان کا جو تعلق تھا وہ اتر پردیش کے ایک پٹھان خاندان سے تھا۔ ان کی ابتدائی یعنی شروعاتی تعلیم اسلامیہ اسکول اٹاوہ یو پی میں ہوئی۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ، الہ آباد اور جرمنی تک گئے۔ جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی شخصیت کے کئی اہم پہلو تھے۔ وہ بیک وقت ایک صاحب طرز ادیب، ماہر تعلیم یعنی تعلیم کے ماہر، قومی رہنما یعنی کہ ہمارے ملک کے لیڈر، سیاستداں یعنی کہ پولیٹیشین میں بھی ان کو کافی دلچسپی تھی۔ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر رہے، یعنی کہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تھی اس کے وائس چانسلر بھی یہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے صوبہ بہار کے گورنر، نائب صدر اور صدر جمہوریہ یعنی کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کی حیثیت سے ملک و قوم کی غیر معمولی خدمت انجام دی۔ ذاکر صاحب کا ادبی سفر دنیا کی چند اہم کتابوں کے ترجموں سے شروع ہوا، یعنی کہ جب ادب کی دنیا میں یہ داخل ہوئے تو ان کا جو سفر تھا وہ کچھ کتابوں کے ترجمے کرنے سے شروع ہوا، یعنی کہ کچھ کتابوں کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا۔ ان ترجموں میں مشہور فلسفی افلاطون کی کتاب ریاست اور آڈون کینن کی سیاسی اقتصادیات وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے جرمنی زبان میں گاندھی جی پر ایک کتاب لکھی۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور بچوں کے ادب سے انہیں خصوصی دلچسپی تھی۔ انہوں نے بچوں کے لیے متعدد مضامین یعنی کئی مضامین اور کہانیاں لکھی۔ ابو خان کی بکری، لومڑی کی چالاکی، مور کا حسن، اونٹ کا ضبط اور گھوڑے کی نرمی وغیرہ ان کی مشہور کہانیاں ہیں۔ تو یہ تھے ڈاکٹر ذاکر حسین۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں اس کہانی کو جس کو انہوں نے لکھا ہے اور جس کا عنوان ہے احسان کا بدلہ احسان۔ بہت دنوں کا ذکر ہے جب ہر جگہ نئے لوگ بستے تھے اور دغا فریب بہت ہی کم تھا، یعنی کہ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو دغا دے دیتا تھا، دھوکہ دے دیتا تھا۔ ہندو مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا تھا اور جو جس کا حق ہوتا تھا اسے مل جایا کرتا تھا۔ ان دنوں ایک شہر تھا عادل آباد۔ اس عادل آباد میں ایک بہت دولت مند دکاندار تھا، دور دور کے ملکوں سے اس کا لین دین تھا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اس نے بہت دام دے کر 1 ارب سے خریدا تھا۔ اس کا دام کیا تھا؟ 1 ارب، یعنی کہ 1 ارب دے کر اس گھوڑے کی قیمت اس نے اس گھوڑے کو خریدا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ دکاندار تجارت کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا اور ایک جنگل میں جا نکلا۔ ابھی یہ اپنی دھن میں آگے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے ان کے 2 اخبار تو خالی دیے، لیکن جب دیکھا کہ وہ 6 ہیں تو سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلوں۔ اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا، لیکن ڈاکوؤں نے بھی اپنے گھوڑے پیچھے ڈال دیے۔
अब तो अजीब हाल था। सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। सच ये है कि दुकानदार के घोड़े ने उसी दिन अपने दाम वसूल करा दिए। कुछ देर बाद डाकुओं के घोड़े पीछे रह गए। घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर उसे घर ले आया। यानी कि जब देखा कि वो जो ताजर था घोड़े पर सवार होकर कहीं दूर जंगल में जा निकला, और उसके बाद क्या हुआ ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो जो घोड़ा था उस दुकानदार को उन डाकुओं से बचाकर घर तक ले आया। उस रोज़ घोड़े ने इतना ज़ोर लगाया कि उसकी टांगें बेकार हो गईं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रहीं। बाद में क्या हुआ कि उसकी आंखें भी चली गई, उसको दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन दुकानदार को अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था। वफादार यानी जो वफा निभाए, दोस्ती निभाए। चनाचा उसने साइस को हुक्म दिया कि जब तक घोड़ा जीता रहे उसको रोज़ सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए और उससे कोई काम ना लिया जाए। यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है, साइस। तो इसका मतलब होता है कि जो घोड़े की देखभाल करने वाला है उसके लिए ये लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और एक और लफ्ज़ यहाँ पे है, सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए। तो ये जो है जब हम बाज़ार से या कहीं से कोई अनाज ख़रीदते हैं तो उसको हम वहाँ से तोल कर लाते हैं, उसका माप करा के लाते हैं, मेज़र करके लाते हैं। तो यहाँ पर भी ये कुछ ऐसा ही है। 6 सेर दाना ये कुछ हम अपनी ज़ुबान में, डोगरी ज़ुबान में किसी चीज़ को मापने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन साइस ने उस हुक्म पर अमल ना किया। वो रोज़ बरोज़ घोड़े का दाना कम करता गया। यही नहीं बल्कि एक रोज़ उसे अपाहिज और अंधा समझकर अस्तबल से निकाल दिया। बेचारा घोड़ा रात भर भूखा प्यासा बारिश और तूफ़ान में बाहर खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो जूं तूं करके वहाँ से चल दिया। इसी शहर आदिल आबाद में एक बड़ी मस्जिद थी और एक बड़ा मंदिर। उनमें नेक हिंदू और मुसलमान आकर अपने अपने ढंग से इबादत करते और खुदा को याद करते थे। मंदिर और मस्जिद के बीच एक बहुत ऊंचा मकान था। उसके बीच में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में एक बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ था और उसमें एक लंबी सी रस्सी बंधी हुई थी। उस घर का दरवाज़ा दिन रात खुला रहता। शहर आदिलाबाद में जब कोई किसी पर जुल्म करता या किसी का माल दबा लेता या किसी का हक मार लेता तो वो उस घर में जाता, रस्सी पकड़कर खींचता। ये घंटा इस ज़ोर से बजता कि सारे शहर को खबर हो जाती। घंटे के बजते ही शहर के सच्चे नेक दिल हिंदू मुसलमान वहाँ आ जाते और फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ करते। फरियादी होता है फरियाद करने वाला, जो अपनी कोई भी परेशानी लेकर हाजिर होता है या जो भी अपनी परेशानी बताता है उसको हम कहते हैं फरियादी। इत्फाक की बात कि अंधा घोड़ा भी सुबह होते होते उस घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे पर कुछ रोक टोक तो थी नहीं। घोड़ा सीधा घर में घुस गया। बीच में रस्सी थी। ये गरीब मारे भूखे हर चीज़ पर मुंह चलाता था, यानी कि जो भी चीज़ आती थी उसको चुभाने की कोशिश करता था। रस्सी जो उसके बदन से लगी तो वो उसी को चबाने लगा। रस्सी जो ज़रा खींची तो घंटा बजा। मुसलमान मस्जिद में नमाज के लिए जमा थे। पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे थे। घंटा जो बजा तो सब चूक पड़े और अपनी अपनी इबादत ख़त्म करके उस घर में आकर जमा हो गए। शहर के पंच भी आ गए। पंचों ने पूछा, ये अंधा घोड़ा किसका है? लोगों ने बताया, ये फ़लाँ ताजर का है। ताजर होता है व्यापारी, जो व्यापार करता है उसको हम ताजर कहते हैं। इस घोड़े ने ताजर की जान बचाई थी, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि किस तरह वो घोड़ा जो ताजर था वो जंगल में चला गया था और जब डाकुओं ने हमला किया तो उस घोड़े ने अपने मालिक को किस तरह से वहाँ से बचाकर घर तक लाया था। पूछा गया तो मालूम हुआ कि ताजर ने उसे निकाल बाहर किया है। पंचों ने ताजर को बुलवाया।
ایک طرف اندھا گھوڑا تھا، اس کی زبان نہ تھی جو شکایت کرتا، دوسری طرف تاجر کھڑا تھا، شرم کے مارے اس کی آنکھیں جھکی تھی۔ پنچو نے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، اس گھوڑے نے تمہاری جان بچائی اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم آدمی ہو، یہ جانور ہے، آدمی سے اچھا تو جانور ہی ہے۔ ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے اور احسان کا بدلہ احسان سمجھا جاتا ہے۔ تاجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بڑھ کر اس نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا، اس کا منہ چوما اور کہا، میرا قصور معاف کر۔ یہ کہہ کر اس نے وفادار گھوڑے کو ساتھ لیا اور گھر لے آیا، پھر اس کے لیے ہر طرح کے آرام کا انتظام کر دیا۔ تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ جو تاجر تھا اس نے جو بھی گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والا، جس کو ہم نے سائس اس کہانی میں پڑھا ہے، تو اس نے سائس کو حکم دیا کہ آپ گھوڑے کی اچھے سے دیکھ بھال کریں، لیکن اس نے کیا کیا کہ اچھے سے دیکھ بھال کرنے کے بجائے اس کو کھانا اچھے سے دینے کے بجائے اس کا جو کھانا تھا وہ کم کر دیا، اور بعد میں وہ گھوڑا بہت ہی کمزور ہو گیا۔ ایک دن وہ بھوکا پیاسا وہاں سے نکل آیا۔ اور پھر آگے کیا کیا ہوا، کس طرح سے اس نے جو گھنٹہ تھا وہ بجایا اور وہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے، اور آخر کار اس کے ساتھ انصاف ہوا، اور وہ جو تاجر تھا اس گھوڑے کو لے کر واپس گھر میں گیا اور وہاں پر اس کا اچھے سے انتظام کیا، اس کے آرام کا پوری طرح سے انتظام کیا، اور اب وہ گھوڑا آرام سے رہنے لگا۔ تو اس کہانی کو لکھنے والے جو مصنف تھے ان کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر حسین۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔